آپ کو اہم خبر دیں، انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ سامنے آ رہا ہے کہ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ جی بالکل افسوسناک خبر، انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ طیارہ انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہیں، پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ آپ کو بتائیں کہ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا ہے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہیں، پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف بھی سوار تھے۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی۔ پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا ہے۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف بھی سوار تھے۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ پائلٹ نے مے ڈے کی کال بھی دی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ اور آپ کو بتائیں کہ بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی۔ ترک وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ترک وزیر داخلہ نے کہا کہ 8:10 پر طیارے نے اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور ترک وزیر داخلہ کے مطابق طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری اور 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ تقریباً 40 منٹ کا یہ وقت بنتا ہے اور اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں یہ فنی خرابی پیدا ہوئی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہیں اور آپ کو بتائیں کہ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا اور طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہیں، پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ تو ترک وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی۔ 8:10 پر طیارے نے اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ ترک وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہنا ہے ان کی جانب سے انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہے، پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ترک وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی۔ ترک وزیر داخلہ کی جانب سے ایسا بھی بتانا ہے۔ جی بالکل، اس واقعے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والے نجی طیارے کا رابطہ ریڈار سے کٹ گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف بھی سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات پائلٹ نے مے ڈے کال دی اور طیارے کو حادثہ پیش آنے کی اطلاعات ہیں۔ طیارہ نے انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی۔ ترک وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف بھی سوار تھے۔
طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف محمد علی احمد الحداد سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ پیش آنے کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی۔ آپ کو بتائیں کہ ترک وزیر داخلہ کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ 8:10 پر اڑان بھری طیارے نے اور 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا اور بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی، اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور جس کے بعد ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی بزنس جیٹ کی جانب سے۔ 8:10 پر اڑان بھرنے کے بعد 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کرے لیبیا کے آرمی چیف طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تصدیق کر دی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لیبیا کے آرمی چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد الحداد ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر سے، لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تصدیق کر دی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لیبیا کے آرمی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد الحداد اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ طیارہ حادثہ ہوا ہے، طیارہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ ترک حکام نے تصدیق کر دی، سیکیورٹی فورسز نے طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا ہے، ترک حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے تھے۔ طیارہ حادثہ ہوا ہے اور اس طیارہ حادثے میں آرمی چیف جو ہیں لیبیا کے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے ہیں۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری تھی۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ 8:52 پر پائلٹ نے مے ڈے کال دی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تصدیق کر دی، لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری تھی۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ 8:52 پر پائلٹ نے مے ڈے کال دی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی شامل ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم لیبیا کے وزیر اعظم کا۔ یہ کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی بھی شامل تھے۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری تھی۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ 8:52 پر پائلٹ نے مے ڈے کال دی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور وزیر اعظم جو لیبیا کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی بھی شامل تھے۔ طیارے حادثے میں لیبیا کے آرمی چیف کے مشیر بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ طیارہ حادثہ ہوا ہے، انقرہ سے یہ واپس آ رہا تھا طیارہ اور 8:10 پر اس نے اڑان بھری تھی۔ 8:52 پر پائلٹ نے مے ڈے کو کال دی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی بھی شامل ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ اور طیارہ حادثے میں لیبیا کے آرمی چیف کے مشیر بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تصدیق کر دی، لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری تھی۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ 8:52 پر پائلٹ نے مے ڈے کال دی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی بھی شامل ہیں۔ طیارہ حادثے میں لیبیا کے آرمی چیف کے مشیر بھی جاں بحق ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل الفتوری بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بیان بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں اس حوالے سے، لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، لیبیا کے آرمی چیف اور ان کے ہمراہ افراد انقرہ سے واپس آتے ہوئے جاں بحق ہوئے ہیں۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری تھی۔ اڑان کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، یہ بتایا جا رہا ہے، اور 8:52 پر
पायलट ने मैडे कॉल दी, फिर राबता मुनक़ता हो गया। और लीबिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि जाबाक होने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी भी शामिल हैं और आर्मी चीफ के मुशीर और लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी भी जाबाक होने वालों में शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। और लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में जाबाक हो चुके हैं और ये फुटेजेस भी आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तैयारा हादसे की हैं। और लीबिया के आर्मी चीफ और उनके हमरा अफराद अनकरा से वापस आते हुए जाबाक हुए हैं। तैयारे ने अनकरा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी थी और उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारे में फ़नी ख़राबी पैदा हो गई। 8:52 पर पायलट ने मैडे कॉल दी, फिर राबता मुनक़ता हो गया। तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ के मुशीर भी जाबाक हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी भी जाबाक होने वालों में शामिल हैं। लीबिया के वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तैयारा हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी अहम लोग लीबिया के वो जाबाक हो चुके हैं। उसमें आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में जाबाक हुए हैं। इस बात की तस्दीक लीबिया के वज़ीर आज़म ने की है और लीबिया के आर्मी चीफ और उनके हमरा अफराद अनकरा से वापस आते हुए जाबाक हुए हैं। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारे में फ़नी ख़राबी पैदा हुई। तैयारे ने अनकरा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी थी। 8:52 पर पायलट ने मैडे कॉल दी, फिर राबता मुनक़ता हो गया। जाबाक होने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी भी शामिल हैं। उसके साथ साथ तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ के मुशीर भी जाबाक हुए और लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी भी जाबाक होने वालों में शामिल है। लीबिया के वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है। तुर्क हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। मलबा भी तैयारे का तलाश कर लिया गया है और लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद इस तैयारे में मौजूद थे जो कि अब जाबाक हो चुके हैं। लीबिया के वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक की है। लीबिया के आर्मी चीफ और उनके हमरा अफराद अनकरा से वापस आते हुए जाबाक हुए। तैयारे ने अनकरा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारे में फ़नी ख़राबी पैदा हुई। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट वक्तन फ़वक्तन हम लोग करते रहेंगे। में डायलॉग की उनको दावत दी, इससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। अभी फील्ड मार्शल को KSM अब्दुल अजीज अवार्ड मिला। ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप हिंदुस्तान से जीत लिया। आप सबको दिली मुबारकबाद हो। उम्मीद की जाती है कि हमारी क्रिकेट भी अच्छे भले वक्तों की जो याद है उसको दोबारा ताज़ा करेगी। पाकिस्तान को रिवायती गैर रिवायती इंटेलिजेंस और साइबर चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन बिलवास्ता और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, मुस्तकबिल की क़यादत को पेचीदा और जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फिक्र अंगेज खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान से बराह रास्त तसादम की बजाय दुश्मन दाखिली कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, जिसके लिए बिलवास्ता तरीकों और प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। पेचीदा और जहनी जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के सिविल और अस्करी शुरका से खिताब में मुस्तकबिल के कायदीन को चौकन्ना, लचकदार और साबित कदम रहने की तलकीन। फिक्री, जहनी और फैसला साजी की सलाहियतों से लैस होने पर जोर। दयानत, नज़्म ज़ब्त, बेलौस, खिदमती इक़दार पर साबित कदम रहने। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बदलते हुए आलमी, इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी माहौल को पेचीदा और कसीरुल जहती करार दिया। कहा, पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी और माशी महाजों पर मुसलसल चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आहंगी और हमाजहती तैयारी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा कि पेशेवराना अस्करी तालीम इदारा जाती सलाहियत और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने शुरका के तज्जिये को सराहते हुए कहा, NDU स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाली क़यादत तैयार करने में कलीदी इदारा है। अस्करी क़यादत को NDU में कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा, दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन
मल्टी अलायंसेस में शामिल हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, ट्रंप से बेहतरीन हम आहंगी का एहसास भी फील्ड मार्शल के पास है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। इंडिया के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही।